لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن تمہارا کردار یہ ہو کہ تم ان پر پردے ڈال دو۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ اللہ بھی تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، جن عیبوں کو تم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو۔ جس طرح لوگوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح اخلاق کا بادشاہ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ جو بھی کچھ تمہیں ملے اسے بہت زیادہ اور بڑا جانو۔ کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر لالچ پیدا مت کرو کہ خدا نے اس کو اتنی دولت کیوں دی۔ اللہ کے دوست اپنے نفس پر دو طرح سے قابو پا لیتے ہیں: نفس کی لذتوں کو پورا نہ کر کے، جو نفس کہے بالکل اس کے الٹ عمل کر کے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ روحانیت سے نفس شرمندہ، دل زندہ اور روح صاحب مشاہدہ ہوتی ہے کہ روحانیت کا علم بندے کو خدا کی طرف کھینچتا ہے اور نفس کی خواہشوں کی لذت سے بیزار کرتا ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت میں یہ مان لے کہ اللہ حاضر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے تو کبھی کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر لوگ تمہاری ان چیزوں کی تعریف کریں جو تمہارے اندر موجود نہیں تو غرور نہ کرنا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دشمن دکھ نہیں دے سکتا۔ سارا دین، ساری روحانیت نفس کی مخالفت کی تشریح ہے۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا میں رہے، مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سورہ یوسف کی نصیحت یہ ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ اللہ پر یقین رکھو، نا امید نہ ہو، دعا کرتے رہو۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ خوشی صرف نرمی ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان اور یقین ہے اس کو اپنی زندگی پسند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کے پسندیدہ اخلاق ہیں۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ہمارے جذبات اور احساسات قدرتی ہیں، ہم نہ تو انہیں بدل سکتے ہیں اور نہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کو جان لینے کے بعد انہیں قابو میں لایا جا سکتا ہے یا ان کو صحیح سمت پر لگایا جا سکتا ہے۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم تقسیم اور بانٹنے کے لیے
کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ آج بھی یہ معجزہ زندہ ہے کہ اتنی صدیوں بعد بھی کوئی قرآن کریم کا پیغام نہیں بدل سکا، جبکہ قرآن کریم نے اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل ڈالیں اور مسلسل بدل رہا ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جو دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا، اور اس کی رحمت اور رضامندی کی طلب رکھنا۔ خامی اور کمی کو چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کمی اور خامی کو دور ہی کر دو۔ انسان کی سوچ بے بس ہے، اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ خواہشوں کی پیروی کرنا ایک لا علاج مرض ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تکلیف ہو تو نہ ماننے والے کے دل سے بھی یہی نکلتا ہے کہ یا اللہ مدد فرما۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، خواہش رکھنا بے سکونی کا نام ہے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ سب بے سکونی کا نام ہے۔ دعا کرو اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے۔ سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ، اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ۔ اگر کبھی کوئی علم والا مل جائے تو اپنی جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں تبدیل کر دو۔ وہ دینے والا خوش ہوگا، کیونکہ اسے دینے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنا ہی خدمت ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے اس کا خاندان، حسن اور مال و دولت آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے۔ سچائی کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ میٹھے میٹھے جھوٹ تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور اس کی انتہا فنا ہے۔ بہت سے غریب ایسے ہیں جو ہر امیر سے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سے حیا کرنا جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ مستقبل کا علم، ماضی کی خبریں اور تمہارے ہر درد کی دوا اور نظم قرآن میں موجود ہیں۔ عزت کے ساتھ غریبی پر صبر ذلت کے ساتھ دولت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ خدا پر ایک اچھا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ دین والوں کے ساتھ بیٹھنا دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا
اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے دیے ہوئے پر جس نے قناعت کر لی، یعنی اس پر راضی رہا، اس کا شمار غنی اور بے نیاز ترین لوگوں میں ہوگا۔ جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان بنے وہ اللہ پر توکل کرے۔ جس نے قول خدا یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ شیطان کی کمر توڑنے والی سخت چیز یہ ہے کہ کسی قبیلے میں دین کا علم رکھنے والا پیدا ہو جائے۔ خدا کا ظرف لامحدود ہے، یہ خدا ہی کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ لامحدود ہوتے ہوئے محدود کو دوست بنا لیتا ہے۔ خدا بے نیاز ہے لیکن نیاز مندوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تمہاری بادشاہی اور حکومت اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور ظلم اور زیادتی کا صرف اور صرف عذاب۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ تمام اڑتے پرندے بھی اب اسیر ہوئے، یہ کیسا جال ہے جو آسماں پر پھیلا ہے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ فرق آنکھوں میں نہیں، فرق ہے بینائی میں۔ عیب بھی عیب، ہنر مند ہنر دیکھتے ہیں۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسرے کو کرنے کے لیے نہ کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں بلکہ چیختی بھی ہے، پکارتی بھی ہے۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ بندہ آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے مگر افسوس خواہشات کو پورا کرنے میں حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ صرف خود کو دیکھنے والا جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی غیرت کی آگ لوگوں سے نفرت کرنا کب سکھاتی ہے؟ یہ تو دنیا کو سرسبز یعنی ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس طرح تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو چار چاند لگائے ہیں۔ لہٰذا اس نیکی کا شکریہ دوسروں سے طلب نہ کرو، کیونکہ یہ نیکی تم نے خود اپنی ذات کے ساتھ کی ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ محبوب اگر مخلص ہو تو اس کے صرف کچھ ہی الفاظ زمانے بھر کی تھکاوٹ ختم کر دیتے ہیں، مگر شرط مخلصی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اکثر یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو لمحے گزر گئے ہیں وہ بہتر تھے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد صلح تو ہو جاتی ہے مگر دل مشکل سے صاف ہوتا ہے۔
دھاگا ٹوٹ کر جڑ تو جاتا ہے لیکن درمیان میں گانٹھ پڑ جاتی ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ دل کا اچھا ہونا بہتر ہے، لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ اس جنت میں آپ کی کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ بنایا تو سب کو اللہ ہی نے، لیکن اپنا بنایا اس نے کسی کسی کو ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بے پھل درخت کو تو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا ہے، پھلدار درخت بنو۔ اللہ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے کہ اس کی نعمتیں ان بندوں تک پہنچا دی جائیں جو ان نعمتوں کے حوالے سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہیں۔ آدمی بیکار تمنائیں، آرزوئیں اور امیدیں لے کر پھرتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور آخر میں مارا جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب ایمان انسان کے اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہیں، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو سیدھے راستے پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا جانے جو عمریں نوح سی ہوتی تو کیا ہوتا، ذرا سی زندگی ہے اور ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھال لینے والے ذمہ دار ہاتھ ابھی موجود ہیں۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے۔ اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن اور اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ روحانیت کا راستہ اصل میں عشق کا راستہ ہے، اور اس میں کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس پر چلنے والا اپنی ہر چیز کو سچ کے راستے میں قربان نہیں کر دیتا۔ بحث جیتنے کا تو معلوم نہیں، دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان خود ہی ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ میرے مسیحا نے مائل و شفا ہونے تک 1000 بار جتایا کہ درد نعمت ہے۔ میری شناخت کے پتھر میں شکل باقی ہے، میرے وجود کے ریزوں میں کوئی زندہ ہے۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نفس نے ہمارے لیے اب تک جتنے راستے چنے، خراب چنے۔ لوگوں سے انتقام نہ لیا کریں، کیونکہ خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ جس رب نے تمہیں خوبصورت سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، اس نے تمہارا نصیب بھی بہت خوبصورت بنایا ہوگا۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پر مہلت۔ اے زندگی والو، پڑھ لو، بہت آسان ہے نماز۔ اس کا بندہ ہوں
جو دائم و باقی دائم، لاکھ فانی ہوں تعلق تو لافانی سے ہے۔ اس کے فضل و کرم پر رکھ نظریں، اپنے سجدوں کا اعتبار نہ کر۔ اے اللہ مجھ پر بس اتنا کرم رکھنا کہ میں کبھی بے بسی کی انتہا پر نہ پہنچوں۔ میرے درد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا، میری ذات کا میرے آگے خلاصہ ہوتا گیا۔ ہو سکتا ہے دریا میں ڈال دی ہو، محبت بھی تو ایک نیکی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی تکلیفوں کو جاننے والا ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کرو، اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ آنسو اور مسکراہٹ دونوں انمول خزانے ہیں۔ آنسو صرف اللہ کے سامنے بہائیں اور مسکراہٹیں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیں۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز بہت، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت۔ وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی سن لے دوست، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہیں، باوجود اس کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ کوئی کرتا ہی نہیں ذکر وفاداری کا، ان دنوں عشق میں آسانی ہی آسانی ہے۔ انسان اپنے ہی رویے سے کسی کے دل میں جگہ بناتا ہے، اور اپنے ہی رویے سے وہ مقام کھو دیتا ہے۔ چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد۔ اے لوگو، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جس کی بنیاد خلوص پر ہو۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد نفس کے مرضوں کا علاج ہے، اور اس کی یاد سب بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو دنیا کی چراگاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹ فقط یہ بے لگام نفس ہے۔ مشکلوں کا تمہیں ڈھونڈنا الگ بات ہے، مشکلات ڈھونڈنے خود نکل پڑنا الگ بات ہے۔ جب گناہوں کی لالچ نہ ہو تو وقت بڑھ جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی لالچ وقت گھٹاتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ چالاک اور عقل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چالاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گر سیکھنے میں گزار دیتے ہیں، اور عقل مند لوگ زندگی جیتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھو گے تو لوگ دلوں سے سنیں گے، زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگوں کے دلوں تک تمہاری بات نہیں پہنچے گی۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے انصاف کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ وہ جو بے زبان چیوٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں، عمدہ ہیں، ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ زندگی نہ جانے کس کس کا انتظار کرتی ہے، اور موت بن بلائے مہمان کی طرح اچانک آ جاتی ہے۔ زندگی کا حسن اور بدصورتی
ایک وقت میں اس میں چھپے ہیں کہ اگر من پسند ساتھ چھوٹ بھی جائے تب بھی نہ چاہتے ہوئے آگے کی سمت سفر کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو خالق کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ مخلوق پر شفقت کرے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہو وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ ہم سب نے ایک دن نہیں ہونا، تو اپنی ذات کی پہچان اور شعور کا حاصل یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ جس نے یہ سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا۔ کچھ لوگوں کی لڑائی نظریات سے نہیں شخصیت سے ہوتی ہے، اور وہ جس کے مخالف ہوتے ہیں وہ اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو کہیں گے اس نے دل سے نہیں پڑھا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ دونوں کے نصیب میں اطمینان اور سکون نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ خود کو دیکھ سکے نہ پہچان سکے، اور اپنی آنکھوں سے صرف دوسروں کو دیکھتے رہے، تو کیا آپ دیکھنے والے کہلائے؟ اپنی آنکھوں کے ہوتے ہوئے خود کو نہ دیکھ سکنے والا اندھا ہی تو ہے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، اللہ کے حکم کی پناہ میں رہنا۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کے اندر کو بہترین کرتی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں، لیکن صرف دوسروں کے۔ غلط جگہ مال اور دولت خرچ کرنا اس نعمت کی ناشکری ہے۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ لوٹ کر آتا ہے۔ جمال یار کو دیکھا پھر اپنے حال کو دیکھا، جب اپنے حال کو دیکھا بہت بے حال سا دیکھا۔ سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے اپنی اولاد کے لیے اور ورثہ کے لیے بچائے۔ جانے حشر میں کیا حشر ہوگا، چلا ہوں میں عمر برباد کر کے۔ دنیا میں ہیں دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، بازار سے گزرے ہیں خریدار نہیں ہیں۔ اندھیروں میں بھی ایک دنیا ہے آباد، آنکھوں کو اپنے بند کر کے تو دیکھو۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی کچھ اثر نہیں کرتی۔ اے خدا تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ غم مت کرو جو چیز آپ سے چھن گئی ہے،
وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اے اللہ، تو ایک راز ہے جو چھپا ہوا ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ عقلوں کی اکثر قتل گاہیں لالچ کی جگہوں کی چمک دمک کے آس پاس ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر اور قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر طے ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ وقت اور زخم انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبس سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے کہیں بہتر ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی کی مجبوری کو پتہ نہ کر سکے، تب وہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ سخاوت یہ نہیں کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہو۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ، یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے خالی ہو جاؤ، اور پھر فائدہ مند ہو جاؤ۔ کسی کو مارنا نہیں اور نہ نقصان پہنچانا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں تکلیف اور غم پیدا ہونے کے اس سے کوئی فائدہ مند نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ امیروں سے نہ ڈرو، بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ تمہارا کسی کا حال پوچھ لینے سے اس کا حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ سچ سچ ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی کیوں نہ رہ جائیں، اور جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ اللہ کی رضا میں تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر اس کے کن سے ہے، اس کا کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں اس کی محبت پوشیدہ ہے۔ محبت کبھی ظلم نہیں کرتی، محبت ظالم نہیں ہوتی، یہ تو سراپا رحم ہے۔ انبیاء اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے لوگ مکمل بن جاتے ہیں، ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے، ان کے درد کی دوا اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ دھوپ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اللہ کے دوست بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ پوچھا تنہائی میں گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فرمایا اگر صرف اس بات پر یقین آ جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر نہ تنہائی ہوگی
نہ گناہ۔ جس انسان میں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شیطان کی طرح اپنے علم پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وصال سے محروم ہیں۔ اے ناقص، نفس کی خواہشات سے باز آ اور خدا کی طرف آ جا۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا پائے گا، اگر نہ آئے تو تیرا رب بے نیاز ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ نفس آدمی کے وجود میں غائبی چیز ہے اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر، اور وہ غائبی تلوار دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال اور زر کی کوئی وقعت نہیں، چونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم بھرپور محنت اور کوشش کے بعد دعا کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو بھی نتیجہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئے اسے بخوشی قبول کر لیں، تو یہی مومن کی شان ہے۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی مانند استعمال کر لیں تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس چھوٹے سے جز یعنی دنیاوی زندگی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی یعنی آخرت کی مصیبتیں مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہیں۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سے سامان ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں تو گویا خود کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے برتر اور بہتر جاننا، خواہ وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کا مقام ہو، کسی لحاظ سے بھی۔ جس نے تکبر کیا علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہو۔ زندگی جہاں لے کر جاتی ہے سکون سے چلے جائیں، اللہ کے بنائے ہوئے نقشے سے الجھنے کی بجائے اسے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دشمن تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، حاسد سب و شتم کرتے ہیں، تو اس سے تمہارا ہی وزن بڑھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم اتنی اہمیت والے ہو گئے ہو کہ لوگوں میں تمہارا ذکر ہونے لگا۔ تکبر اور حسد دو بیماریاں ہیں جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے۔ یقیناً ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ بے شک اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ دوسروں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے الفاظ کو اپنے اوپر آزما لیجئے۔ بس یہ خیال رہے جو بات ہمیں دکھ دیتی ہے اگلے بندے کو بھی تکلیف دے سکتی ہے۔ کوئی بیوقوف خود کو عقل مند سمجھے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کا حق
کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے، یعنی تمہارے جسم سے متاثر ہوں گے، چلے جائیں گے۔ الوداع صرف ان کے لیے ہیں جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل اور جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گناہوں والے دل میں سوراخ ہوتے ہیں۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میرا راز کسی کو پتہ نہ چلے، مگر اس کے جعلی پردے کے پیچھے دل کا ہر سوراخ راز بتا دیتا ہے۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ پروردگار عالم جانتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، لیکن پروردگار کو پسند ہے کہ بندہ خود اپنی ضرورت کو بیان کرے۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ اگر تڑپ ہو اور سچی ہو ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ لوگ خودی اور انا یعنی تکبر میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ اگر آپ غم کو اور مصیبتوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو جائیں تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ علم آدمی کا مددگار ہے اور حکمت سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کرو، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اس کی خوشیوں کا آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی طاقتور کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ کمال کرتا ہے۔ علم سکھانے کی کوئی اجرت نہیں سوائے اس کے کہ دل سے شکر ادا کیا جائے۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولے تو وہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے۔ جس چیز میں یا جس عمل میں بھی بے حیائی آ جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز اور عمل میں حیا آ جاتی ہے وہ اسے خوبصورتی بخش دیتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ شریف کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کمزور کے ساتھ انصاف کرے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہو
تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت سخت ہے۔ وہ دل جو جانتا ہے وہ اس شمع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے۔ مذہب سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت باقی رہ جاتی ہے، اور صرف عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا عمل کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا پہلا فائدہ عمل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ فائدے میں وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ بہت بار اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا لوگ اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اگر کسی ایسی ہستی سے تعارف اور جان پہچان ہو جائے جو آرزو کا چہرہ دکھا کر آرزو سے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ملا کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے توڑا جا سکتا ہے، جبکہ ولی کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی عظیم طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر حق کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں وہ برس رہے ہیں وہی حق ہے۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر لکھ رکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہر مرض کی دوا ہے لیکن ہر دوا میں شفا نہیں، شفا میرے اللہ ہی کے بس میں ہے۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا کر اپنی آبرو بچا لو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ رات کی نماز چہروں کو نور سے بھر دیتی ہے، رات کو پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور نظر انداز کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ غلطی ہر کوئی نکالتا ہے لیکن غلطی کی اصلاح ہر کوئی نہیں کرتا۔ تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے
مگر تیرے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو تو عشق کی تجلی تیرے دل پر کیسے پڑے گی؟ تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عشق کے عکس کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے زنگ لگا ہوا ہے۔ عشق کی وجہ سے محبوب کے طرف سے آنے والی سب مصیبتیں اور ناگواریاں عاشق کو گوارا ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ بے وفاؤں کی ہوئی مہربانیاں پرانے پل کی طرح ہوتی ہیں، انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو یہ پل گر جاتا ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو محبت میں فنا نہیں کر دے گا تو تیرا دل حقیقی دل نہیں ہوگا۔ جب تک تجھے اپنی ذات کا خیال رہے گا تو دیدار کی خواہش نہ کر۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی ظاہری گرفت بن جاتی ہے۔ لالچ میں پڑ کر انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ مال و جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ خبردار ایسا نہ کہے کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ٹال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت انسان اس دنیا میں اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اپنے رب کا محتاج ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، نشانیوں کو محفوظ رکھ کر شخصیت کو کھو دیتا ہے۔ ہارنا ایک سیکھنے کا تجربہ ہے، طاقت ہر چیز پر جیتنے سے نہیں آتی۔ آپ کی سب سے بڑی کوشش آپ کی سب سے بڑی طاقت کو فروغ دیتی ہے۔ واحد شخص جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا ہو وہ وہی ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ غصے میں بات کرنے سے بچیں، آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن اور جمال بیکار ہے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ سبھی کچھ ایک انسان کو نہیں دیا جاتا، کسی کو آواز دی جاتی ہے، کسی کو شکل، کسی کو دولت اور طاقت، کسی کو عقل اور دانش، اور بہت کم ایسے ہیں جنہیں احساس کی طاقت سے نوازا جاتا ہے۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہو۔ کسی اور کو بدلنے کی کوشش سے بہتر ہے کہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہو۔ اور دل ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے کنارے قریب ریت میں دل کی بات لکھ کر بہا دینا۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا برے اخلاق سے ہوتا ہے۔ جس کی مسکراہٹ چھینی نہیں جا سکتی اسے شکست بھی نہیں دی جا سکتی۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے
اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ شکر خوراک کو میٹھا کرتی ہے، شکر دنیا اور آخرت کو میٹھا کر دیتا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت میں طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ رات اور دن کا مسافر سمجھتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا آرام کر رہا ہے، حالانکہ وہ رات دن تیزی سے سفر کرتا ہوا موت کی طرف جا رہا ہے۔ کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور اعلیٰ درجے کی طلب رکھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ جو آدمی نفس کے چور کو قید نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی پر نظر رکھتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ عالم، فاضل، عاقل، دانشمند وہ ہے جو اپنے نفس کو درست اور سیدھا رکھے اور ہر مصیبت سے اس کا امتحان لے۔ یاد رکھو، نفس اور شیطان کے دھوکے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہاں میں اس چیز کی طلب کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے دوست کے لیے ریاکاری، عالم کے لیے لالچ اور غنی کے لیے کنجوسی سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی حالت میں انسان کا درجہ عام ہے اور روحانی حالت میں انسان کا درجہ خاص ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کی عبادت اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کرتا ہے وہ اپنی پوجا کرتا ہے، اللہ تعالی کی نہیں۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا اچھی بات نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی آخرت خطرے میں ہے، کیونکہ آخرت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک اور شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا جب تک اس سچی خبر دینے والے کی سچائی پر یقین نہ ہو۔ ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آنکھیں گندگی اور آلودگی سے بچتی رہیں تو دل کی فضا بھی صاف رہتی ہے۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جو اللہ کی محبت پا لیتا ہے وہ اپنی ذات کو مٹا ڈالنا چاہتا ہے، لیکن جو پھر بھی اپنی ذات کو بلند رکھنا چاہے وہ اللہ کی چاہت کو کھو دیتا ہے۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ جلد بازی بیوقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ عشق ایک آگ ہے جو دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش جلا دیتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ جب انسان نے آئینہ ایجاد کیا اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔
وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے فکر میں لگ گیا۔ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، آنے والوں ذکر الہی کی مجلس میں سکون تلاش کیا کرو۔ ذکر الہی ہر پریشانی کا واحد حل ہے۔ بتا اس دنیا دو میں سکھی کون ہے؟ ایک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر کرے جسے اللہ چاہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا؟ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کسی کا ذکر کرتا ہوگا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر ہمیں عزت دی اور ہمیں لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ وہ ہمیں ذلیل کرتے۔ جنس جو ہے وہ جنس کو پہچانے گی، چور چور کو پہچانے گا، درویش درویش کو پہچانے گا، تو اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی آپ تمنا شروع کرو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جو کسی کے ہاں کسی بھی قیمت پر کبھی نہیں بکتا وہ اللہ کے یہاں بکتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل شخص کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرے دل میں سیاہی اور کالک پیدا ہوگی۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ اچھا وقت آپ کی طرف آتا نہیں، آپ کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر کبھی آپ کا ذرا سا بھی یقین زخمی ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا، مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر جانا ہے اسی لیے تو عمل ضروری ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ جاتا ہے کبھی انجام، اور اسی کشمکش میں یہ چند پاک دنوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ہر امتحان میں صرف عقل اور ذہانت سے کامیابی کی امید رکھنا ناسمجھی ہے۔ کچھ امتحانوں میں سارا حصہ قسمت کا ہوتا ہے۔